مودی کا یہ فیصلہ انڈیا کو توڑ دے گا۔ اگر یہ فیصلہ واپس لیتے ہیں تو کیا ہوگا، فیصلے پر قائم رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ انڈیا کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی۔ نریندر مودی وہی غلطی کر چکے ہیں جو سوویت یونین نے افغانستان میں داخل ہو کر کی تھی۔ مودی کا یہ فیصلہ انڈیا کو توڑ دے گا، کیونکہ یہ اگر اپنا فیصلہ واپس لے لیتے ہیں تو انڈیا میں کشمیر جیسی مزید 28 ریاستیں ہیں اور ان ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہ ریاستیں بھی یونین کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ اگر اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں تو کشمیر کی لڑائی پورے انڈیا میں پھیل جائے گی۔ کشمیری خودکش حملے پورے انڈیا کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ پاکستان بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پاکستان مولانا مسعود اظہر اور حافظ سعید پر اپنی پالیسی بدل لے گا، اور انڈیا جانتا ہے کہ اسے اس کی کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ انڈیا کی معیشت بھی تباہ ہو جائے گی، اس کا امن بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ خطے کو جنگ کے دہانے پر لے آئے گا، جس کے آخر میں انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ چنانچہ مودی کی اس غلطی نے اسے انڈیا کا گوربا چوف بنا دیا ہے۔ انڈیا اب ہر روز نو مور ہوتا چلا جائے گا۔ پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد پاس کر کے دنیا کو اپنی پالیسی دے دی ہے۔ دوسری طرف پاکستان نے انڈیا کے ساتھ ہر قسم کے تجارتی تعلقات اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ دونوں ملکوں کے سفیر واپس جا رہے ہیں، ایئر سپیس بھی بند کر دی گئی ہے۔ کیا یہ اقدامات کافی ہیں یا پھر معاملہ طول پکڑے گا؟ لگتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہے ہیں۔ دوستو، سول ایویشن اتھارٹی نے افغانستان سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے اور جانے والے طیاروں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ عمران خان کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ واہگہ بارڈر بند، بھارت کے ساتھ ثقافتی، سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم اور فضائی حدود بند۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اہم اجلاس میں دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد میں ہر سطح پر بھرپور ساتھ دیا جائے گا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ کمیٹی میں وزیر خارجہ، اٹارنی جنرل آف پاکستان، سیکرٹری خارجہ، ڈی جی آئی ایس، آئی ڈی جی ملٹری آپریشن، ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اعظم شامل تھے۔ گزشتہ روز کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی آرمی چیف نے واضح کر دیا تھا کہ پاک فوج اس جدوجہد میں ان کے ساتھ آخری حد تک جائے گی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کے معاملے پر اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لے جایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے ایل او سی پر مسلح افواج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے اور ہدایت کی ہے کہ بھارت کو کسی بھی وقت منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوستو، گزشتہ روز پھر دوسری مرتبہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بھارت کے ساتھ تجارت معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تجارتی تعلقات معطل ہونے سے $2 ارب کی ٹریڈ متاثر ہوگی، جس سے بھارت کو زیادہ نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کی بھارت کے لیے ایکسپورٹ صرف $32 کروڑ 40 لاکھ ہے، جبکہ پاکستان کی امپورٹ $1 ارب 80 کروڑ ہے، یعنی بھارت کی پاکستان کو 80% برآمدات جبکہ پاکستان سے صرف 20% برآمدات ہیں، جس میں سیمنٹ، نمک، تازہ پھل، خشک میوہ جات، پیٹرولیم مصنوعات، چمڑا، سوڈا، ایلومینیم اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ بھارت سے پاکستان ٹیکسٹائل کی مصنوعات، مشینری، کاٹن، سبزیاں، پھل، سویابین اور دیگر اشیاء درآمد ہوئیں۔ تاہم اب پاکستان کی جانب سے بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کے خاتمے سے بھارت کو شدید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ دوستو، معروف اینکر ارشد شریف کا کہنا ہے کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر بڑی تعداد میں فوج تعینات کر دی ہے، جنگی ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں،
جبکہ سمندری محاذ پر بھی چھیڑ چھاڑ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ بھارت جنگ کی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ بھارت سرحد پر بھاری ہتھیار بھی پہنچا رہا ہے۔ بھارتی بحریہ معمول سے زیادہ متحرک نظر آ رہی ہے۔ دوسری جانب وادی میں 25,000 سے زائد مزید فوجی تعینات کر دیے گئے ہیں، جبکہ جموں کے ایئرپورٹ پر گزشتہ کچھ دنوں کے دوران مشکوک فضائی سرگرمیوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان بھی مکمل طور پر الرٹ ہے۔ بدھ کے روز قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم نے فوج کو حکم دیا کہ وہ الرٹ رہے۔ بھارت نے اگر جنگ چھڑی تو پاکستان بھرپور اور منہ توڑ جواب دے گا۔ پاکستان کی بری فوج، بحریہ اور فضائیہ ہر وقت الرٹ ہے اور کسی بھی جارحیت کی صورت میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر اپنی دھرتی ماں کا بھرپور دفاع کرے گی۔ دوستو، ادھر مریم نواز کو اب سے کچھ دیر قبل نیب نے کوٹ لکھپت جیل کے باہر گرفتار کیا، جہاں وہ اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کے لیے آئی تھیں۔ مریم نواز کو چودھری شوگر ملز کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے حکومت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ عید سے پہلے مریم نواز کو گرفتار کرنا بہت ضروری تھا۔ عید کے دن وہ انڈیا پر حملے کا اعلان کرنے والی تھیں، جبکہ اس کے جواب میں صحافی و تجزیہ کار صابر شاکر نے مریم نواز کی گرفتاری پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی ایک اور 50 لاکھ ڈالر کی دوسری ٹیٹی اور نہ جانے کیا کیا۔ اب کرپٹ مافیا نہیں بچے گا۔ دوستو، چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز پر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جس کے ثبوت و شواہد نیب نے حاصل کر لیے ہیں، جبکہ نواز شریف کے بھتیجے اور مرحوم عباس شریف کے صاحبزادے یوسف عباس نے منی لانڈرنگ سے متعلق تمام معلومات اور ثبوت مریم نواز کے خلاف نیب کو فراہم کر دیے ہیں۔